بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، اس نور کو بجھنے مت دینا، وہ نور کہ جس کی وجہ سے ہر روز یہ دیکھ کر تمہارا دل ٹوٹتا ہے کہ مسلمان آفیسر، مسلمان ملازم رشوت کیوں لے رہا ہے، مسلمان بیٹیوں کو بے پردہ اور متبرجہ شکلوں میں دیکھ کر حیا سے جو تمہاری نظریں جھک جاتی ہیں اور دل تڑپ کر یہ کہتا ہے کہ ہائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بیٹیوں کو یہ کیا ہو گیا ہے، اس درد والے نور کو بجھنے مت دینا۔ مسلمان جب مسلمان سے معاملہ کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہوا نظر آئے تو اس کی آخرت کو لے کر جو بے چینی تمہارے دل میں اٹھے، اس بے چینی کو زندہ رہنے دینا۔ یہی نور تمہارے ایمان کی وہ چنگاری ہے جس سے ایک دن چراغاں ہوگا۔ یقین جانو، ایسے بہت سارے چراغ ہر گاؤں، ہر محلے میں مومنوں کے قلوب کو روشن کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی تلاش میں لگے رہنا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ کسی سے مل کر تمہارے دل کی روشنی میں اضافہ ہو رہا ہو تو اسے اپنی رفاقت اور دعاؤں میں شامل کر لینا۔ انہی روشن دل والوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایک دن نور کا ایک ایسا سیلاب بن جائیں گی کہ بے ایمانی، بددیانتی، حرص، طمع، لالچ، بدکاری اور طاغوت کی غلامی میں پڑی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت پر لوٹنے کی راہ ہموار کر دیں گی۔ وہ غم زدہ لیکن پر نور چہرہ لیے جو مومنین تمہیں لوٹ مچاتے ہوئے اسپتالوں، سود پھیلاتے ہوئے تعلیمی اداروں اور بدعت پھیلاتی ہوئے خانقاہوں کے باہر ملیں گے، امت کو بدحواس ان شیطانی کارخانوں کی طرف بھاگتے دیکھ کر خون کے آنسو روتی ہوئی یہ شخصیتیں طاغوتیت کی چلچلاتی دھوپ میں گھنے درختوں کے اس ٹھنڈے سائے کی طرح لگیں گی کہ آپ ان کی جاذبیت سے خود کو بچا نہیں پائیں گے۔ ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، زمانے کی ملامت کو برداشت کرنے والے قرآن کے دائی تمہیں جہاں مل جائیں ان کے فیض سے خود کو محروم مت رکھنا۔ جب دیکھو کہ ایک طرف سارا زمانہ تمہیں مروجہ شیطانی نظام تعلیم، ابلیسی رسم زواج، طاغوتی دستور تجارت اور پیسہ، شہرت، نام و نمود، عمارتیں اور موٹر گاڑیوں کی طرف لپکنے کی دعوت دے رہا ہو، اور دوسری طرف ہاتھ میں قرآن لیے دل میں درد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ہرا کیے ہوئے کوئی شخص طاغوتی قوتوں کو تنہا ٹکر دے رہا ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ اسی بندے کے ساتھ ہے کہ جس کا توکل حکومت وقت نہیں بلکہ خالق کائنات پر مستحکم ہے، جو کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان و زمین کے مالک پر زندگی اور موت کا توکل رکھنے والوں، میں تمہیں راہ حق پر گھروں سے باہر نکلنے کی اور ایک دوسرے کی تلاش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آؤ کہ دنیا کی زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی، آؤ کہ تمہارا رب تمہیں اپنے امان میں بلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب کام لیا جائے گا تم سے دنیا کی امامت کا۔ پرنور دل والوں، اٹھو اور فیۃ قلیلۃ کو تشکیل دو۔ فرشتے تمہاری معیت کے لیے بے چین کھڑے ہیں، نکلو تو صحیح۔ اے صادقوں، اے امینوں، آؤ کہ زمانہ تمہارے ہاتھ تھامنے کو ترس رہا ہے۔
مسجدوں کی غیر شرعی مینجمنٹ کمیٹیز نے مسجدوں میں قرآن کے تدبر پہ پابندی لگا رکھی ہے، تو کیا ہوا؟ تمہارے قرآنی دلوں کے چمکتے چراغوں کو غریبوں کی جھونپڑیوں میں، مزدوروں کی بوریوں پر، کسانوں کی چارپائیوں پہ نصب کرتے جاؤ۔ معجزہ مالداروں کے پیسے سے بنی مسجد نما عمارت کے مرمری فرش اور دبیز قالینوں پر نہیں، آیات ربانی میں مضمر ہے۔ اللہ کا دین مسجد کمیٹیوں، جماعتی حلقوں اور مالداروں کے نظر کرم کا مرہون منت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پہلے آیا، قرآن والی مسجد بعد میں بنی۔ آؤ ہم بھی قرآن کو پہلے اختیار کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی انصار القرآن کو خود کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔